بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالآخر وہ لمحہ آ گیا ہے جس سے ہم سب ڈر رہے تھے۔ پاکستان کو اس پاتال میں گرا دیا گیا ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ یہ پیچھے آپ کو مناظر نظر آ رہے ہیں، یہ مناظر پاکستان کی بدقسمتی بیان کر رہے ہیں۔ یہ مناظر بیان کر رہے ہیں کہ پاکستان صرف چند خاندانوں کے زیر اثر آ گیا ہے اور 22 کروڑ لوگ ان سب کے غلام ہیں۔ شہباز شریف اپنے بھائی سے ملنے کے لیے لندن پہنچ چکے ہیں اور اس ملاقات میں جو چیز ڈیسائیڈ ہوگی وہ ہے اصل چیز۔ پاکستان کی فوج کے سپہ سالار کا یہاں پہ ڈیسیژن ہوگا۔ ایک مفرور، ایک مجرم، ایک بھگوڑا، یہ آپ کو میرے شولڈر کے ساتھ نظر بھی آ رہا ہے بھگوڑا، یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ پاکستان کی فوج کا اگلا سپہ سالار کون ہوگا۔ کیا موجودہ والے کنٹینیو کریں گے، کیا ایکسٹینشن ہوگی، یا جو عمران خان نے ایک مشورہ دیا تھا ڈیفر کرنے کا وہ ہوگا، کوئی نیا آرمی چیف آئے گا، کس قسم کا سیٹ اپ ہوگا، یہ فیصلہ ایک مفرور سزا یافتہ مجرم کرے گا۔ میں شدید تکلیف اور غصے میں بھی ہوں۔ یہ مناظر ناقابل برداشت ہیں ایک عام پاکستانی کے لیے، لیکن بات یہاں رکتی نہیں ہے۔ جہاں یہ گیمز چل رہی ہیں وہاں یہ دوسری گیم بھی سنیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ سنیں، میں آپ کو یہ خبر سنانا چاہتا ہوں۔ پنجاب میں تحریک انصاف کو بڑا دھچکا لگنے کی تیاری۔ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے اراکین کا الگ پارٹی بنانے کا امکان۔ جہانگیر ترین اور مخدوم احمد محمود ملاقات قیادت کریں گے۔ قذافی بٹ سے مزید جانیں گے۔ قذافی بٹ بتائیے اس حوالے سے کیا صورتحال ہے آپ کے پاس؟ بالکل جی، کنگز پارٹی بنائی جا رہی ہے اور اس کے اندر جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے جو پی ٹی آئی کے اراکین ہیں انہیں شامل کیا جائے گا، اور جہانگیر ترین جو ہے اس حوالے سے خاصے متحرک ہیں۔ انہوں نے کل مخدوم احمد محمود کے ساتھ بھی ملاقات کی تھی جس کے اندر کنگز پارٹی کے جو ہے وہ خد و خال کے معاملہ جو ہے وہ طے کر لیے گئے ہیں۔ بیشتر اراکین پی ٹی آئی کے جو ہے وہ ان کے ساتھ رابطے مکمل کیے جا چکے ہیں۔ جو ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ کنگز پارٹی کا نام جو ہے جنوبی پنجاب صوبہ محاذ ہو سکتا ہے۔ تاہم تمام اراکین کے ساتھ رابطے مکمل کرنے کے بعد جہانگیر ترین اور مخدوم احمد محمود اس کا اعلان کریں گے اور اس کنگز پارٹی کو لیڈ کریں گے۔ جی قذافی بٹ، تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ۔ یہ آپ نے سن لیا، ایک طرف مفرور سزا یافتہ مجرم فیصلہ کرے گا کہ پاکستان کی فوج کا سپہ سالار کون ہوگا، دوسری طرف ایک اور کارروائی ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے، ایک اور کنگز پارٹی بنانے کی تیاریاں ہیں جس میں بھانمتی کا کنبہ جوڑا جائے گا۔ اور جو ابھی تک ایک پلان سامنے آیا ہے جو میں انڈرسٹینڈ کر پایا ہوں کہ چابی والا ایک کھلونا ہے جسے جب چاہے لانچ کر دیا جاتا ہے، وہ کسی پہ توہین کا الزام لگا دیتا ہے، کسی پہ کیا، ایک چابی والا کھلونا استعمال ہوگا۔ یہ کنگز پارٹی میں الیکٹیبلز کو استعمال کیا جائے گا اور پی ڈی ایم جماعتیں بھی آبویسلی پوری کوشش کریں گے۔ یعنی ایک پورا محاذ کھڑا کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو کٹ ٹو سائز کیا جائے۔ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ایک چیز کا مجھے شروع سے کھٹکا ہے جب سے یہ رجیم چینج آپریشن کامیاب ہونا شروع ہوا تھا کہ یہ عمران خان کو پتہ نہیں چلنے دیں گے، اور عمران خان کی پارٹی میں بہت سارے لوگ جو اب تک ہیں لیکن آپ کو ساتھ کھڑے نظر نہیں آتے لیکن ہیں، پارٹی نہیں چھوڑی انہوں نے۔ الیکشن سے کچھ ٹائم پہلے، ابھی کیونکہ ٹکٹس عمران خان نے آلریڈی دیکھنا شروع کر دی ہے، حالات ان کے مطابق دیکھنا شروع کر دیے ہیں، بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ کس کو ایم پی اے کا ٹکٹ دینا ہے، میں نے جلدی یہ سارا کچھ معاملات جو ہیں وہ توڑ چڑھ جائیں گے۔ لیکن عمران خان یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جو لوگ اب تک میرے ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے ایک ٹیسٹ تو پاس کر لیا ہے، وہ جمے رہے ہیں۔ خطرہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑا چنک کافی زیادہ لوگوں کا این الیکشن سے پہلے توڑ کے ایک اور پارٹی میں ڈال دیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ عمران خان کو کورنگ کینڈیڈیٹ یا کسی اور امیدوار کو ڈھونڈنے میں مسئلہ ہوگا، اور یہیں پہ یہ غلطی کر رہے ہیں۔ یہ جو مرضی کر لیں، سچویشن یہ ہے کہ عمران خان کھمبا بھی کھڑا کریں گے تو اسے ووٹ پڑے گا۔ اب وہ وقت آ گیا، پہلے یہ وقت نہیں تھا، 2018 میں یہ وقت نہیں تھا۔ 2018 میں عمران خان بھی مقبول تھے لیکن کینڈیڈیٹس کی بھی ضرورت تھی۔ اب وہ سچویشن ہے کہ عمران خان جس کو بھی کھڑا کریں گے اسے ووٹ پڑے گا، انلیس عمران خان نواز شریف کو ٹکٹ دے دیں پھر تو نہیں پڑے گا، کیونکہ نواز شریف سے تو لوگ نفرت کرتے ہیں، اور اگر عمران خان نواز شریف سے ڈیل کر لیں تو پھر تو لوگوں کو نہیں پسند آئے گا۔ لیکن عمران خان جن پرنسپلز پہ کھڑے ہوئے ہیں اس پہ کھڑے رہے اور الیکشن انہی کے دوران ہوئے،
آپ دیکھیں گے کہ عمران خان جس کو کھڑا کریں گے اس کو ووٹ پڑے گا. تو یہ سازش کر رہے ہیں کہ ہم کچھ ووٹ ادھر سے توڑ لیں گے, کچھ بندے ادھر سے توڑ لیں گے, کوئی یہ بندہ جنوبی پنجاب صوبہ محاذ پہلے شامل کیا تھا, اب اس کے نام کے اوپر جو ہے وہ غور ہو رہا ہے. اس میں آپ کو جہانگیر ترین ہے, ہو سکتا ہے علیم خان بھی آپ کو نظر آئے اس میں لاہور کے حوالے سے سینٹرل پنجاب کو دیکھنے کے لیے, اور سارا کچھ ہو سکتا ہے, ابھی یہ کنفرم نہیں ہے. تو اس طرح کی ساری حرکیات کی جا رہی ہیں کہ عمران خان کو کنارے کونے سے لگایا جائے. اس میں عمران خان بھی پنجاب ہاؤس پہنچ گئے ہیں, انہوں نے اپنے ایم پی ایس سے ملاقات کی ہے, لوگوں سے ملاقات کی. پچھلے کچھ دنوں میں کئی لوگوں کی شمولیت ہوئی ہے پارٹی میں, عمران خان بھی ایکٹیو ہیں. اطلاعات یہ ہیں کہ ایک بڑی کوشش پچھلے کچھ دنوں سے, کہہ سکتے ہیں کہ ایک دو ہفتوں سے جاری تھی پنجاب میں حکومت گرانے کی. وہ جو فرسٹ انسٹنس میں کوشش تھی نا ڈرانے کی یا پیسے آفر کرنے کی, وہ کامیاب نہیں ہوئی, لیکن ختم نہیں ہوئی کوششیں جاری ہیں. جہاں کہ دوسری طرف نواز شریف اور شہباز شریف کی ملاقات کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر نواز شریف فیصلے کر لیتے ہیں اور شہباز شریف ابھی سے آ کے ڈیسیجن, اور کیونکہ اب بیسیکلی 1.5 مہینہ رہ گیا اہم ترین تقرری میں, یعنی آپ نے اعلان تو کرنا ہے, آپ نے آخری دن تو نہیں اعلان کرنا, تو پتہ چل جائے گا. صدر مملکت کو بھی سمری چلی جائے گی, بات باہر نکل آنی ہے کہیں نہ کہیں, تو مہینے 1.5 میں یہ بات پتہ چل جائے گی. اگر یہ فیصلے ہو جاتے ہیں تو معاملات الیکشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں. فار ایگزامپل نواز شریف کے لیے آئیڈیل یہ ہے جو عمران خان نے بات کی تھی, اور نواز شریف کی سوچ ہے یہ نہیں کہ لوگ الزام لگا رہے ہوتے ہیں کہ ادارے کے اندر کوئی غلط ہے, لیفٹیننٹ جنرل بیٹھا ہوا ہے. ہم نواز شریف کی سوچ ڈسکس کر رہے ہیں. کیا نواز شریف مشرف کو ہٹا کے جو ان کو لگایا تھا 99 میں جو ہوا تھا, وہ ایک دم ساری بازی پلٹی اور سارا کچھ جو ہے وہ ختم ہو گیا. نواز شریف ہمیشہ سے ان کی یہ سوچ رہی, اور پاکستان کی تاریخ میں یہ واحد وزیر اعظم ہے جس نے سب سے زیادہ آرمی چیف کی تقرری کی ہے. نواز شریف جس کو لگاتے ہیں یہ سوچ کے لگاتے ہیں کہ یہ میرا احسان مند رہے گا, یہ میرا وفادار رہے گا, یہ سوچ کے احسان کرتے ہیں نواز شریف. آپ کو یاد ہوگا اسحاق ڈار نے موجودہ آرمی چیف کو کہا تھا کہ جنرل باجوہ کو سوچنا چاہیے کہ ان کی تقرری میں کتنا کردار تھا, اور یہ تھا اور وہ تھا. ایون اب سار عالم جو پہلے صحافی ہوا کرتے تھے, پھر چیئرمین پیمرا لگے, انہوں نے بھی کہا کہ ان کی تقرری میں میرا کتنا کردار تھا, یہ سوچنا چاہیے. مطلب یہ لوگ سوچتے ہیں کہ جو بندہ ایک پوسٹ پہ پہنچ گیا وہ ان کا احسان مند ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہے انہوں نے ثاقب نثار صاحب کو بھی, جو سابق چیف جسٹس ہیں, احسان جتلایا تھا کہ نواز شریف نے آپ کو فلاں ٹائم عہدہ دیا تھا 1990 کی دہائی میں, اس کی وجہ سے آپ اتنا اوپر آئے, ورنہ تو آپ کو کوئی جانتا ہی نہ. یعنی یہ احسان جتاتے ہیں کہ ایک بندے نے قابلیت کی وجہ سے عہدہ نہیں لیا بلکہ ہم نے احسان کیا. تو یہ سوچ کے مطابق اب میں یہ بات کر رہا ہوں. نواز شریف کی یہ سوچ ہے کہ میں اپنا آرمی چیف لگا لوں, تو پھر ہم اگر الیکشن میں چلے جاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, عمران خان کو تو ویسے ہی سائڈ لائن کروا دیں گے, وہ نائل کروا دے گا. ہم خواہش کریں گے اس کے سامنے کہ دیکھو ہم تمہیں آرمی چیف لگا رہے ہیں, تم اس کے بدلے عمران خان کو نائل کروا دو, اور اگلے الیکشن سے اس کو سائڈ پہ کرو. جو وعدہ انیشل وعدہ یہی تھا نا رجیم چینج آپریشن میں, کہ عمران خان نائل ہوگا, اگلے الیکشن سے عمران خان آؤٹ ہوگا. نواز شریف صرف اس وعدے کی وجہ سے مانے تھے رجیم چینج آپریشن, ورنہ نواز شریف نہیں مان رہے تھے. نواز شریف کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ مجھے کیا ملے گا یہ سب کرنے کا, کیونکہ نواز شریف کو خود چاہیے نا. دیکھیں شہباز شریف کو ریلیف مل رہا ہے, اس کے بیٹوں کو ریلیف مل رہا ہے, نون لیگ کی ساری قیادت کو ریلیف ملا, لیکن اس این آر او میں ابھی تک نواز شریف کو کوئی ریلیف نہیں ملا. یہ ذرا غور کریں, ابھی تک اس این آر او کے نتیجے میں نواز شریف کو کوئی ریلیف نہیں ملا. تو نواز شریف نے بھی تو کچھ مانگنا تھا نا, وہ یہ تھا کہ میرا جو سب سے بڑا دشمن ہے اس کو نائل کر دو. وہ لالی پاپ دیا گیا تھا, وہ کامیاب ہو جاتا اگر عوام باہر نہ نکلتی. اب اگلے 2 ہفتے امپورٹنٹ ہیں, اسی میں نائل کرنے کی کوشش کی جائے گی, شب خون مارنے کی کوشش ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ نون لیگ کیا کرتی ہے, کیا وہ موجودہ سیٹ اپ کو الیکشن تک چلاتے ہیں, جو کہ ایک پرنسپل سٹانس ہے. دیکھیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کوئی مستقل تقرری نہیں کر سکتی, ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے, ان کو اختیار ہی نہیں ملا ہوا اس چیز کا. تو اگر الیکشن یہ اناؤنس کر دیتے ہیں, اسمبلی توڑ دیتے ہیں 29 نومبر سے پہلے, تو آٹومیٹیکلی انہیں کنٹینیو کرنا پڑے گا, کیونکہ قانون میں کوئی اور ہے ہی نہیں ایسا. اگلے الیکشن ہوتے ہیں 3 مہینے بعد ہوں گے, نیا سیٹ اپ آتا ہے, اس کو بھی 2-3 ہفتے لگ جائیں گے, تو تقرری ہوتے ہوتے 4 مہینے مزید گزر جائیں گے. بیچ میں آ جائے گا مارچ اپریل. یہ لوگ اپریل گزارنا چاہتے ہیں تو سوچیں تو اپریل بھی گزر سکتا ہے بیچ میں, ان کی مرضی, ان کی بات مان لیں. لیکن جو بھی ہے صورتحال آج کے دن ہی ڈیسائیڈ ہو جائے گی, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ ہے اصل بدقسمتی, انہوں نے الیکشن میں جانا ہے یا نہیں, انہوں نے کس کو آرمی چیف لگانا ہے یا نہیں لگانا, ایکسٹینشن دینی یا نہیں, یہ آج ڈیسائیڈ ہوگا, اور ایک بھگوڑا ڈیسائیڈ کرے گا. ایک مفرور مجرم, سزا یافتہ مجرم جس نے قوم کا پیسہ لوٹا اور آج تک رسیدیں نہیں دیں, وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا. یہ ہے تکلیف کی بات, اور اس پہ پوری قوم کو غصہ آنا چاہیے. اب عمران خان تیار ہیں ان کے فائنل میچ کھیلنے کے لیے, اور ہر طرح سے تیاریاں ہو رہی ہیں. ایک طرف اگلے الیکشن کی تیاریاں ہیں, ایک طرف
اکانومی کے لیے پلان کیا جا رہا ہے. اپنی ٹیم کو عمران خان کہہ چکے ہیں کہ ایک مربوط منصوبہ بنائیں تاکہ ہم جب اگلی حکومت لیں تو پہلے دن سے ہم اس پہ عمل شروع کریں. یہ کام شروع ہو گیا ہے. تو الیکشن کی تیاری اس کے ساتھ اپنی ٹیم کو بھی کہہ دیا, لیکن ساتھ ساتھ جو لانگ مارچ ہے اس کی بھی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. تو عمران خان مختلف اسٹریٹجیز پہ کام کر رہے ہیں, کوئی ایک اسٹریٹجی نہیں ہے. دیکھتے ہیں کہ کون سی اسٹریٹجی کا استعمال کی ضرورت پڑے گی اور کس کے استعمال کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.